یہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہم لوگ مسجدوں کے اندر اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نماز بھی قبول فرمائے اور زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے، کیونکہ جو کام مسجدوں کے اندر جانے کے بعد میں کرتے ہیں وہی کام گھر پر بھی کر سکتے ہیں۔ اب مسجد کے اندر جائیں بھی، ہم محنت بھی کریں اور اس کے بعد میں ہمارا ثواب بھی پورا نہ ملے، ہماری نماز بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہ ہو۔ ہم نے محنت کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اس کے بعد میں بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اشراق کی، چاشت کی، اس کے علاوہ نفل نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اگر ہماری نماز ہی قبول نہ ہو، ہماری عبادت ہی قبول نہ ہو، تو ہمارا محنت کرنا، ہمارا وقت خراب کرنا اپنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نماز قبول نہیں ہوگی تو وقت کی خرابی ہے۔ ہم جانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا وقت بھی دیں، نماز بھی ادا کریں، محنت بھی کریں، اور اس کے باوجود اپنے کام کو بھی چھوڑیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر نماز قبول نہ ہو، تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوگی اور آخرت کے اندر ہمیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جن کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں تو وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے تین لوگوں کی نمازیں بالکل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور وہ کیا وجہ ہیں؟ اگر یہ کمی آپ کے اندر ہے تو اپنے اندر سے اس کمی کو دور کرو، اور دور کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں عبادت کرو، اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے اندر جس کے اندر ہیں وہ سننے کے بعد میں کمی دور ہی کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ یہ ہے پوری زندگی وقت خراب کرتے رہیں گے لیکن آپ کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ سب سے پہلا وہ امام کہ جس کے اندر شرعی خرابی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ امام جس کے اندر شرعی خرابی ہوگی تو اس کی نماز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگی۔ اب شرعی خرابیوں کے اندر کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ ہم اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے امام صاحب سے ناراض بیٹھے ہیں، امام صاحب سے جو ہے وہ مخالفت کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں ان کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شرعی خرابی الگ ہے، اور ہم اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اگر امام صاحب نکلے ہوئے جا رہے تھے، کسی کو سلام نہیں کیا، آج کل صرف خرافات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، شرعی خرابی کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ جتنے مقتدی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کسی کو بھی ایک ذرہ برابر بھی یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ امام کے اندر شرعی خرابی ہے تو کیا ہے۔ اور بہت سارے امام ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر شرعی خرابی ہوتی بھی ہے لیکن وہ نماز پڑھاتے ہو رہے ہیں، کسی مقتدی کو خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آج کل جو خرافاتیں ہو رہی ہیں وہ صرف ذاتی مسئلوں کے اوپر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، صرف ذاتی مسئلہ، شرعی کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شرعی خرابی ہیں کیا کیا، اور امام جو ہے وہ شرعی خرابی کر کے رہا وہ تو کسی کو ذرہ برابر بھی خبر نہیں ہوتی ہے، پورے سال گزار دیتے ہیں نمازیں پڑھتے رہیں۔ اگر امام کی قرات خراب ہے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا انہیں۔ امام جو ہے وہ رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر، یہ اور چیزوں کے اندر اگر غلطیاں کر رہا ہے گا تو کسی کو ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو شرعی خرابی کا معلوم تک نہیں ہوتا مقتدیوں کو۔ اور خرابیاں کیا کیا نظر آتی ہیں؟ اگر امام صاحب نکلے ہوئے جا رہے تھے، کوئی مقتدی کھڑا ہوا تھا، اگر سلام نہیں کرا کہ بھئی امام صاحب نے مجھے سلام نہیں کرا، بس اسی بات پہ خرافات ہوئی، کام معاملہ ختم۔ کسی کے اگر فاتحہ پڑھنے نہیں گئے تو خرافات ہوئی، معاملہ ختم، کیونکہ عیدین ہیں یا اور بھی بہت ساری متبرک دن ایسے آتے ہیں کہ جن میں فاتحہ بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں کہ جن میں کہیں نہ کہیں جانے میں چوک ہو ہی جاتی ہے۔ اب ایک ہی وقت میں 50 لوگ فاتحہ لگانے کے لیے یا دلوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں خرافات ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ کسی گھر دیر سے پہنچیں گے، کسی گھر پہلے پہنچیں گے تو اس میں خرافات ہوتی ہیں ہمارے۔ یا اب جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم آ گیا تو اس میں اماموں کے تبادلے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی خرافاتیں ہوں گی مسجدوں کے اندر اماموں کے اوپر کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ اور یہ میں ویسی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے امامت کی ہے، مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے اس چیز کا کہ خرافاتیں کن کن چیزوں پہ، کن کن باتوں پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ شرعی خرابی نہیں۔ اگر امام کی داڑھی کے اندر کمی ہے، یا قرات کے اندر کمی ہے، رکوع سجود کے اندر کمی ہے، نماز کے اندر کمی ہے، نماز پڑھانا نہیں آتی، یا لفظوں کی ادائیگی بہتر نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں جو شرعی خرابی ہے، اگر ان میں سے کوئی کمی امام کے اندر ہے تو پھر اس ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اپنے اندر اگر کمی ہے شرعی اسے بھی دور کریں، امام کے اندر ہے تو اسے بتائیں، ٹھیک ہے، اور اس کمی کو دور کروائیں۔ اگر نہیں کروا رہے تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی۔ اور دوسری کمی جو ہے وہ ہے کہ شوہر اگر عورت کو بستر پر بلائے رات کو اور وہ آنے سے انکار کر دے، ٹھیک ہے، تو ایسی عورت اگر پوری زندگی میں نماز پڑھے گی تب بھی اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔
اب اس میں جو ہے وہ دونوں کو سمجھنا پڑے گا. اب اگر اس کے اندر جیسے اسے MC کا معاملہ ہے, پیریڈ وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے, یہ حالت بہت نازک ہے, وہ اس کنڈیشن میں نہیں آنے کے لیے, تو اگر اس کے اندر یہ میں تو کمی پریشانی ہے, تب اگر وہ نہیں جائے گی تب تو بچ سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود صحت مند ہے, بالکل بہتر ہے, لیکن عادت کے مطابق یعنی الکس کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا رہی ہے تو پوری رات اگر شوہر دے اس کی ویسے ہی گزارتی تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور پھر الگ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے پوری جو ہے رات اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. اللہ کے فرشتے تو اس پر لعنتیں بھیجیں گے, اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اس پر لعنت ہوگی. تو یہ کمیاں جو ہیں وہ اپنے اندر سے دور کریں. لیکن اس میں مرد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر جیسے دن میں مہمان وغیرہ بہت زیادہ آئے, عورت تھک گئی اس میں کام کاج کے اندر, یہ بہت زیادہ محنت کری ہے دن کے اندر, تو وہ مرد کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسی حالت میں نہ بلائے کہ جب وہ خود پریشان ہو, تو اسے بھی سمجھنا پڑے گا, کیونکہ زندگی جو ہے وہ دونوں کی رضامندی سے, ٹھیک ہے, دونوں کی رضامندی جب اس کے اندر ظاہر ہوگی تو اس کے باوجود تو زندگی گزرے گی. اور اگر دونوں میں تو جو ہے وہ آپس میں وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, تو ان کی دونوں کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی اور معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس لیے دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھیں, ورنہ یہی ہوگا کہ وہ مرد عورت کو بلائے گا, عورت نہیں جائے گی تو فرشتوں کی لعنت اس پر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گی, تو جس سے جو ہے اس کے گھر پر بھی ظاہر سی بات ہے جب عورت پر لعنت ہوگی تو پھر اس کا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے. تو اس لیے مرد عورت کو سمجھے اور عورت جو ہے وہ مرد کو سمجھے. اس لیے دونوں آپس میں میل محبت کے ساتھ میں راتیں بھی گزارے دن بھی گزارے, انشاءاللہ تبھی کامیابی حاصل ہوگی. تو اگر عورتوں کے اندر یہ کمی ہے, الکس کی وجہ سے اگر نہیں جاتی ہیں, تو اپنے اندر سے ان کمیوں کو دور کریں, تبھی ان کی نماز بھی قبول ہوگی. اور تیسرا, دو بھائی آپس میں ناراض ہیں, یعنی قطع تعلق ان کے اندر بالکل بات چیت بند ہے, آنا جانا بالکل بند ہے. تو اگر دو بھائی ایسے ہیں کہ دو سگے بھائیوں کے اندر اگر ناراضگی ہے, یا اسلامی بھائیوں کے اندر ہے, یا پڑوس کا کوئی بھائی ہے, اگر دونوں وہ بھائی اگر ناراض ہیں, آپس میں قطع تعلق ہے, ان کی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بن رہی ہے, تو کتنی بھی وہ نماز ادا کر لیں لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. اور آج کل یہ عام سی بات ہے, پڑوسی سے ناراض ہے, بھائی سے ناراض ہے, خاندانی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں, رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں, اس کے باوجود ایسی حالت کے اندر اگر نمازیں پڑھیں گے. یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث مبارکہ ہے, تو اس لیے آپس میں اگر ایک دوسرے کی ناراضگی ہے پہلے سلام کرو, کیونکہ جو سلام کرے گا وہ بہت بہتر ہے کہ جو پہلے اس ناراضگی کو ختم کر دے گا, اسے اللہ رب العزت ثواب بھی بے حساب عطا فرمائے گا. تو اگر آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ختم ہے, ناراضگی بہت زیادہ ہو گئی, اگر آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, حضور نے خود فرمایا کہ اگر بولنے سے یہ جھکنے سے اگر آپ کی عزت کم ہو رہی ہے تو میدان محشر میں مجھ سے لے لینا, تو آپ جو ہے وہ جھک جاؤ تھوڑا سا. اور کیونکہ حدیث مبارکہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا, اس وجہ سے اپنے آپ کو جھکا لو اور ناراضگی کو ختم کر لو. انشاءاللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوگی. اور نمازیں بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا, کیونکہ آج کل جو ہے جلن حسد اتنا زیادہ ہو گیا. اگر پڑوسی تھوڑا سا مالدار ہو گیا تو آٹومیٹک جلن حسد میں اس سے نہیں بولنا ہے, اگر بھائی مالدار ہو گیا تو اس سے نہیں بولنا ہے, رشتہ دار مالدار ہو گیا تو آپس میں بنا وجہ کی ناراضگیاں اتنی بھر لی ہیں کہ ہماری زندگی بالکل ہم نے خود اپنی جو ہے وہ ختم کر لی ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی, اور آہستہ آہستہ یہ آپ کو ختم کر دے گی, لیکن یہ بیماری ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے ان تینوں چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں. اگر امام ہے, شرعی خرابی ہے تو اسے دور کریں, سمجھائیں, ورنہ جو ہے گا اس جگہ پر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور شوہر پوری رات ناراضگی میں بستر گزار دے تو عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور دو بھائی آپس میں اگر ناراض ہیں, اگر وہ ناراضگی میں زندگی گزار رہے ہیں, تب بھی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. اور بہت سارے ہمارے بھائی اپنے وزن گھٹانے کو لے کر اور بڑھانے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارے پاس میں یہ دوائی ہے, اگر کسی کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے, 5 سے 10 کلو وزن, آپ اس دوائی کو استعمال کر لیں, پہلے وزن تول لیں پھر دوائی کھائیں, انشاءاللہ آپ کا وزن جو ہے 5 سے 10 کلو بڑھ جائے گا.